خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری ششیل کوکر آج آپ کے سامنے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ایک بڑا ہی خوبصورت مضمون آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہوگا وہ ہے حقیقی فساد۔ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک دنیا میں بے شمار ایسی اقوام برپا ہوئی ہیں جنہوں نے تاریخ دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ ان میں اسوری، بابلی، فارسی، یونانی اور رومی اقوام سر فہرست رہی ہیں، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ایسی اقوام کا شیرازہ بکھر گیا اور یہ اقوام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گئی۔ لیکن یہ تاریخی حسن اتفاق ہے کہ یہودی آج بھی موجود ہیں، جن کو خدا نے ملک مصر کی غلامی سے نکالا اور اپنے وعدہ کے مطابق ان کو ملک معاہدہ عطا کیا، بہتر طرز زندگی گزارنے کے لیے اپنے آئین و احکام دیے۔ ابتدائی یہودیت میں ربیوں نے یہ تعلیم دی کہ کوہ سینا پر خدا نے موسیٰ کو 613 احکام دیے۔ ان تمام تر احکام میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ ہر یہودی مرد سال میں 3 مرتبہ عید فصح، عید خمسین اور عید قیام کے موقع پر خدا کے حضور حاضر ہوا کرے۔ خروج 23 باب اور اس کی 17ویں آیت کو دیکھیں۔ لیکن ان تہواروں میں عید فصح کا تہوار سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ یہ تہوار دینی یہودی تقویم کے مطابق سال کے پہلے مہینے ابیب نیسان کی 14ویں تاریخ کو منایا جاتا تھا۔ خروج 12واں باب اور اس کی 6 آیت کو دیکھیں۔ گنتی کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 30 آیت کو دیکھیں۔ فصح کا مفہوم کیا ہے؟ عید فصح کے لیے اگر ہم لفظ کو دیکھیں تو اس کے لیے اردو کیتھولک کی ترجمہ میں بھی عید فصح کی اصطلاح مستعمل ہے، جبکہ عبرانی زبان میں فصح کے لیے لفظ پسا کی اصطلاح مستعمل ہے، جس کا مطلب چھوڑنا یا نظر انداز کرنا۔ انگریزی زبان میں فصح کے لیے پاس اوور کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جو یہی مفہوم بیان کرتی ہے، لیکن مفسرین نے بائبل فصح کی اصطلاح کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ جے جوکس فصح کے مفہوم کے بارے میں یوں رقم دراز کرتا ہے کہ بعض علماء نے فصح کے اشتقاقی مفہوم کا سوال اٹھایا ہے اور اس لفظ کو اسوری زبان کے لفظ سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، جس کے معنی راحت یا تسلی دینے کے ہیں۔ بی ڈی چلٹن کا خیال ہے کہ فصح کی اصطلاح سے مراد لنگڑانا یا اچھلنا کودنا ہے، اور ابتدائی طور پر یہ بہار کے اچھلنے کودنے والے برے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک اور عالم جس کا نام وکٹر پی ہیملٹن ہے، وہ فصح کی اصطلاح کے بارے میں یوں بیان کرتا ہے کہ فصح کی اصطلاح کا تعلق مصری زبان کے لفظ سے ہے جس کا مطلب گھونسنا یا ضرب لگانا ہے۔ اس لیے فصح تصوی آفت کی وہ ضرب ہے جس سے خدا نے مصری پیلوٹوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ان تمام تر مفاہیم کے علاوہ کچھ علماء فصح کے معنی دفاع یا حفاظت بھی کرتے ہیں، جبکہ فصح کے لیے استعمال ہونے والا لفظ پسا یسایہ کی کتاب اس کے 31ویں باب کی 5ویں آیت کے اندر اس میں رحم کرنے کی مختلف حالتوں میں استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم فصح کی تاریخی پس منظر کو دیکھیں تو جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر کی غلامی کے جوئے تلے کرانے لگی اور اس کا رونا آسمان تک پہنچا تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلے سے ان کو چھڑانے کا انتظام کیا، لیکن مصریوں کی سخت دلی کے باعث خدا نے مصری قوم پر 10 آفات نازل کی، جس میں آخری آفت مصری پیلوٹوں کی ہلاکت تھی۔ اس سلسلہ میں ایک عالم یوں بیان کرتا ہے کہ فصح کے تہوار کا تعلق ایک قدیم تہوار سے تھا جس کے مطابق جانوروں کے پیلوٹوں کو خدا کے حضور بطور شکر گزاری گزرانا جاتا تھا۔ مصری پیلوٹوں کے مارے جانے کا واقعہ اس لیے پیش آیا کیونکہ فرعون نے اسرائیلیوں کو اپنے جانوروں کے پیلوٹوں کو بیابان میں گزرانے جانے سے روکا تھا۔
کیونکہ اگر ہم خروج 5واں باب اس کی پہلی آیت، 8واں باب اس کی 8ویں اور 25ویں آیت سے لے کے 32ویں آیت کا عمیق مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ شاید یہی وہ تہوار تھا جس کو منانے کے لیے موسیٰ نے فرعون سے درخواست کی کہ اس کے علاوہ عید فصح کا تہوار اس بات کی یاد دلاتا تھا کہ کیسے اس رات خدا نے مصری پیلوٹوں کو مار دیا لیکن بنی اسرائیل کے پیلوٹوں کو محفوظ رکھا اور اسی رات ان کو ملک مصر سے نکالا۔ عید فصح کا تقرر، عید فصح کا تقرر خدا نے خود کیا اور بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ تم اس دن کو نسل دار نسل منانا۔ اگر آپ خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 14ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے بائبلی بیان کے مطابق فصح کے تہوار کا تقرر 10ویں آفت کے تلازم میں کیا گیا۔ جب ہم عید فصح کے تقرر کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں ختنہ کو جسے خدا نے عہد کے نشان کے طور پر مقرر کیا تھا پیدائش کی کتاب اس کے 17ویں باب کی 11ویں آیت کے اندر دیکھیں۔ یعنی کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا کیسے مختلف رسومات کا تقرر کیا کرتا تھا، اس لیے یہ تہوار بھی خدا نے خود مقرر کیا۔ تاریخی اعتبار سے پہلی عید فصح سب سے پہلے مصر میں منائی گئی، جب فصح کا برا ذبح کرنے کے سبب سے بنی اسرائیل کے خاندانوں کے پیلوٹے ہلاک ہونے سے بچ کے مصر میں عید فصح منانے کے بارے میں ایک مصنف یوں بیان کرتا ہے کہ فصح کو مصر میں اس لیے منایا گیا تاکہ بنی اسرائیل اس عظیم واقعہ کی یاد منا سکیں جو کہ ان کی مخلصی کے لیے کیا گیا۔ خدا نے اس دن کا نہ صرف تقرر کیا تھا بلکہ اس دن کو منانے کے لیے قواعد و ضوابط بھی فراہم کیے۔ مثلا یہ مہینہ ابیب تمہارے لیے سال کا پہلا مہینہ ہوا کرے اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہر خاندان اپنے شمار کے مطابق نر یک سالہ برا لے اور اسے اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو قربان کرے۔ علاوہ ازیں اس کا خون دروازوں کی چوکھٹوں پر لگانے کا حکم دیا جو کہ اس بات کا نشان تھا کہ خدا اس خون کو دیکھ کر اسرائیل کے پیلوٹوں کو چھوڑتا جائے گا۔ اس کے علاوہ برا کو بھون کر کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھانے کا حکم اس طرح دیا کہ کھاتے وقت تمہاری کمر باندھی، ہاتھ میں لاٹھی اور جوتیاں پہنے جلدی جلدی بے خمیری روٹی کے ساتھ کھانا۔ ہم مزید اگر ہم اس کو دیکھیں تو خروج 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 12ویں آیت کے اندر مطالعہ کر سکتے ہیں اس کا۔ اچھا، فصح میں تغیر و تبدیل مشنا جو کہ یہودی روایات کا مجموعہ ہے، اس کے مطابق مصر میں منائی جانے والی فصح کو مصری فصح اور بعد میں منائی جانے والی فصح کو دائمی یا استمراری فصح کا نام دیا گیا ہے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس تہوار میں کافی تبدیلیاں آ گئیں۔ اگر ہم دیکھیں تو مصر میں یہ تہوار گھر میں منایا گیا لیکن بعد میں اسے خدا کے گھر میں منانے کا حکم ملا جس میں ہر یہودی مرد کی شرکت لازمی قرار دی گئی۔ دیکھیے خروج 24واں باب اس کی 17ویں آیت کو دیکھیں۔ نمبر 2، مصر میں عید فصح کے تہوار میں تقریباً ہر ایک نے شرکت کی لیکن جب دوسری عید فصح دشت سینا کے مقام پر منائی گئی تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو لاشوں سے ناپاک کیا تھا اس میں شرکت نہ کر سکے۔ گنتی کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی سے 6 آیت دیکھیں۔ نمبر 3، مصر میں برا کا خون دروازوں کی چوکھٹوں پر لگایا گیا لیکن بعد میں قربان گاہ پر چھڑکا جاتا تھا۔ نمبر 4، مصر میں یہ تہوار صرف ایک رات منایا گیا لیکن بعد میں یہ تہوار بے خمیری روٹی کی عید کے ساتھ منسلک ہو گیا اور یہ تہوار پر ایک دن سے بڑھ کر 8 دن پر محیط ہو گیا۔ خروج کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 3 سے 10 آیت دیکھیں۔ ان تمام تر مشمولات کے علاوہ 2 اور اہم تبدیلیاں ہوئیں جو کہ اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ تھی۔ بالترتیب میں 4 پیالے جس میں پانی کی آمیزش ہوتی تھی لیے جاتے اور 113ویں سے 118ویں تک مزامیر گائے جاتے تھے جس کا ذکر شریعت میں نہیں ملتا لیکن اس تہوار میں شامل کر لیا گیا۔ ان تمام تبدیلیوں کے بارے میں سیمویل جے شلٹس یوں بیان کرتا ہے کہ جب یہ تہوار شروع ہوا تو بنی اسرائیل میں نہ کہانت تھی نہ خیمہ اجتماع، اس لیے بعد میں عید فصح کی رسومات میں کچھ تبدیلیاں آ گئیں۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ گردش زمانہ کے مطابق اس تہوار میں بھی بوکلمونی پیدا ہوتی گئی۔ موجودہ یہودیت اور فصح کو اگر ہم دیکھیں تو 70
عیسوی میں رومیو نے ہیکل کو برباد کر دیا، جس کے بعد سے آج تک دوبارہ ترمیم نہ کی جا سکی۔ جے اے تھامسن کہتا ہے کہ جب 70ویں عیسوی میں ہیکل برباد ہو گئی تو اس وقت برا قربان نہ کیا جا سکا اور فسح بغیر برے کے بنائی گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہودی لوگ برا قربان نہیں کرتے، لیکن سامری آج تک فسح کے موقع پر اسی روایتی انداز میں کوئی گریزم پر فسح کا برا ذبح کرتے ہیں۔ گو کہ یہودی برا ذبح نہیں کرتے، لیکن ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی ہر یہودی کے دل میں اس تہوار کے لیے بڑی عقیدت اور احترام پایا جاتا ہے۔ اس روز یہودی لوگ اپنے گھروں میں خاص قیام و طعام کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس شام یہودی موضوع لباس پہنتے، عبادت خانوں میں مقررہ دعائیں کرتے، گھروں کو واپسی پر روشن اور میزوں کو ان کھانوں سے بھرا پاتے ہیں۔ 3 بے خمیری روٹیاں ایک پلیٹ میں رکھی جاتی ہیں اور برا کی پنڈلی کی ہڈی جس پر تھوڑا سا گوشت ہوتا ہے اور ایک انڈا جس کو گرم راکھ میں پکایا جاتا ہے اور کڑوے ساگ ساتھ کو تیسری پلیٹ میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک اور مصنف ڈیوڈ بیان کرتا ہے کہ گھر کا سب سے چھوٹا بچہ یہ سوال کرتا ہے کہ یہ رات دوسری راتوں سے کیوں مختلف ہے، اور پھر باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ خروج کی کتاب سے اس واقعے کے بارے میں بتائے۔ حتیٰ کہ اس واقعہ کو بیان کرنے کے لیے خاص اصطلاح ہوتی ہے جسے ہگادہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ دسترخوان پر ایک نشست خالی چھوڑ دی جاتی ہے اور ایک میک کا پیالہ الگ رکھ دیا جاتا ہے۔ ایلیا نبی کے مسیح کے پیغمبر کے طور پر آنے کی توقع کی جاتی ہے، اور یہ اصطلاح ہگادہ جسے کہتے ہیں انگلش میں ہے HAGGADH، اسے اصطلاح کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے خمیری روٹی یہ سمجھ کر کھائی جاتی ہے کہ یہ وہ مصیبت کی روٹی ہے جو ہمارے باپ دادا کو مصر سے نکلتے وقت کھانی پڑی۔ اس روٹی کو آزادی کی روٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس تہوار کو مناتے ہوئے یہودی لوگ یہ محسوس کرتے ہیں جیسے کہ وہ خود مصر سے نکل کر آئے ہیں، غلامی سے آزادی کی طرف، غم سے خوشی کی جانب، زنج و کرب کے دن سے خوشی کے دن میں، تاریکی سے بڑی روشنی میں، اور جیسے بگاڑ سے مخلصی میں آگے ہیں۔ تکمیل فسح کیا ہے؟ عہد عتیق میں پائی جانے والی تمام قربانیاں دراصل اس عظیم اور کامل قربانی کا پیش خیمہ تھی جو کہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک اپنے بیٹے خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے سر انجام دینے والا تھا، جس کے بارے میں انبیاء نے پیشن گوئیاں کی۔ ابراہیم نے کہا کہ خداوند آپ برا مہیا کرے گا، پیدائش 22واں باب اس کی 7ویں آیت کو دیکھے، اور جس کی تصدیق کرتے ہوئے یوحنا اصطباغی نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے۔ یوحنا 1 باب اور اس کی 19ویں آیت کو دیکھیں۔ پولس رسول کہتا ہے چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ 1 کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 7 آیت۔ یعنی خداوند یسوع المسیح ہی وہ فسح کا برا ہے جو کہ تمام دنیا کے گناہوں کے کفارہ کے لیے مصلوب ہوا، بالکل اصلی فسح کی قربانی کی طرح۔ اس کی موت دنیا کے گناہ کا کفارہ ادا کرتی ہے اور اس کا خون پاک اور صاف کرتا ہے، اور اس کا بدن ان لوگوں کی تقدیس کرتا ہے جو اسے عشائر بانی میں کھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے مقرر کردہ ساکرامنٹ میں اپنے گناہوں کے خمیر کو اتارتے ہوئے شرکت کرتے رہنا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جو میرا گوشت کھاتا اور خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 54 آیت۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، آمین۔